ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم صدق النبي الأمي الكريم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، مشائخ اعظام اور سلسلہ عالیہ سے تعلق رکھنے والے خوش نصیب بھائیوں، استاذ مکرم حضرت مولانا عبدالقدوس خان صاحب قاری دامت برکاتہم العالیہ نے تصوف کے حوالہ سے خانقاہوں، صوفیاء اور مشائخ کے حوالہ سے انتہائی عمدہ، جامع، پرمغز نصائح فرمائی۔ اب میں ایک اور حوالہ سے چند باتیں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ میں نے مشکاۃ شریف سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ حدیث مبارکہ میں دو چیزوں کا ذکر ہے۔ نمبر ایک، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اکرام اور احترام کا حکم۔ نمبر دو، اکرام صحابہ، احترام صحابہ کی وجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کا اکرام، احترام اور عزت کیا کر۔ وجہ بتائی، فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، وہ تم میں بہترین ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا احترام ہم سب پر واجب ہے۔ اکریم امر کا صیغہ ہے، اور جب مطلق ہو تو وجوب ثابت کرتا ہے۔ وَالْحَقُّ عِنْدَنَا الْأَمْرُ بِالْوُجُوبِ، صحابہ کا اکرام اور احترام ہم پر واجب ہے۔ ایک وجہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ذکر فرما دی، فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، وہ تم میں بہترین ہے۔ اللہ نے بھی قرآن کریم میں یہی فرمایا، کُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ اگرچہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ بہترین امت کرنا یہ ناجائز نہیں ہے، درست ہے۔ اگر ترکیبی لحاظ سے دیکھا جائے، خیر امت یہ مرکب اضافی ہے، اس کا ترجمہ بنتا ہے، اے صحابہ کرام تم امت کے بہترین افراد، خیر امت تم امت کے بہترین افراد۔ جیسے کچھ بادشاہ ہوتے ہیں، کچھ بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہوتے ہیں، پیر اور پیرانے بھی۔ امت تو بہترین ہے ہی، امت میں سب سے فضیلت والے، خیر والے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ اور بہت ساری وجوہات ہیں جن کی بنا پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا احترام واجب ہے، ان کی عزت و تعظیم اور توقیر لازم ہے۔ چند ایک ذکر کرتا ہوں،
نتیجے کی بات انشاءاللہ آخر میں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ صحابہ کرام کا احترام اس وجہ سے بھی ضروری ہے، وہ انتخاب خداوندی ہے، انتخاب خداوندی ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی جد و جہد، محنت، عبادت و ریاضت کی بنا پر صحابی نہیں بن سکتا، نہ بنا ہے اور اب تو یہ دروازہ ہی بند ہے۔ صحابیت رب کا انتخاب ہے، ربوبیت ذاتی منصب ہے، نبوت اور صحابیت وحبی منصب ہے، خلافت انتظامی منصب ہے، ولایت کسبی منصب ہے، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا۔ تو صحابیت وحبی منصب ہے، صحابی بنتا نہیں ہے، جیسے نبی بنتا نہیں ہے، نبی کو رب چنتا ہے، ایسے ہی صحابی بھی بنتا نہیں ہے، صحابی کو رب چنتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول کے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل روایت ذکر فرمائی۔ اس کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی، اللہ نے نبوت اور ختم نبوت کے لیے مجھے چنا ہے، پھر میری معیت، صحبت اور رفاقت کے لیے میرے اصحاب کو بھی خود چنا ہے۔ تو صحابیت رب کا انتخاب ہے، اس لیے اہل سنت والجماعت نبوت کو بھی تنقید سے بالا تر سمجھتے ہیں، صحابیت کو بھی تنقید سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ تنقید کسبی منصب پہ ہوتی ہے، وحبی منصب پہ نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر پہ کرو، سائنسدان پہ کرو، انجینئر پہ کرو، وحبی منصب اور وحبی منصب پہ فائز شخصیات پر تنقید نہیں ہوتی۔ اگر ان پہ تنقید ہو تو وہ ان تک نہیں رہتی، انتخاب کرنے والے تک جاتی ہے۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت جیسے اولیاء کو تنقید سے بالا تر سمجھتے ہیں، ویسے ہی اصحاب مصطفیٰ کو بھی تنقید سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ انتخاب خداوندی، وہ انتخاب خداوندی ہے۔ اور یہاں ایک بات میں اور عرض کر دوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر تنقید کا کوئی بھی سبب کھڑا جائے وہ درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے اعمال ان پر تنقید کا باعث نہیں، صحابہ کرام کے اعمال کو موضوع بحث بنا کر ان پر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ انبیاء کی عزت و تکریم لازم اور واجب ہے، مگر اعمال اور کثرت اعمال کی وجہ سے نہیں۔ ان کی عزت و تکریم لازم اور واجب کیوں ہے؟ مقام نبوت اور نسبت الی ربوبیت کی وجہ سے۔ بالکل اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بھی عزت و تکریم لازم اور واجب ہے، مگر یہاں بھی سبب اعمال یا اعمال کی کثرت نہیں ہے، بلکہ مقام صحابیت اور نسبت الی نبوت۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو رسولی کہہ کر عزت بخشی، حضور نے اپنے صحابہ کو صحابی کہہ کر عزت بخشی۔ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک جس طرح انبیاء تنقید سے بالا تر ہے، ایسے ہی اصحاب مصطفیٰ بھی تنقید سے بالا تر ہے۔ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کی عزت واجب اور لازم نہیں، وہ ان کے مقام اور نسبت کی وجہ سے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کچھ بھی کریں، ان کے کسی بھی عمل کی وجہ سے نہ حضور کی ذات گرامی سے نسبت کا انقطاع ہوتا ہے، نہ مقام صحابیت ظاہر ہوتا ہے۔ جب یہ باہر صورت موجود رہتے ہیں تو باہر صورت ان کی عزت و تکریم واجب اور لازم رہتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم،
ایک آدھ دفعہ نہیں، میرے صحابہ کی عزت کرتے رہو. جیسے اقیم الصلاۃ، ایک دفعہ نماز پڑھ کے فارغ نہ ہو جاؤ، نماز قائم کرتے رہو. یہاں امر میں تجدد ہے تو وہاں بھی امر میں تجدد ہی سمجھیے. اس پر استقامت اختیار کرنا ضروری ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں نہ زبان پر کوئی ایسا جملہ آئے جو ان کی عزت و توقیر پر حملہ کا سبب بنے، اور اپنے دین کو بھی ان کے بغض اور کینہ سے پاک رکھنا ضروری ہے. تو ایک وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام انتخاب خداوندی ہے، اور جو رب کا انتخاب ہو اس میں غلطی کا احتمال اور امکان نہیں. سب کے انتخاب غلط ہو سکتے ہیں مگر میرے رب کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا، اور اس کی بھی ایک تکنیکی وجہ ہے. اگر رب کا انتخاب غلط ہو جائے تو رب کے علم کو چیلنج ہو جاتا ہے، اس کے علم میں نقصان ظاہر ہوتا ہے، حالانکہ وہ علم کے نقصان سے پاک ہے. تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا. غلط انتخاب کے دو اسباب ہیں، یہ علم میں نقصان ہو یا قدرت میں نقصان. اللہ کا علم بھی قابل ہے، اللہ کی قدرت بھی قابل. اس لیے سب کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، رب کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا. جس شخصیت کو اس نے نبوت کے منصب پہ فائز کیا وہ اس منصب کے لائق تھی، اللہ نے کی. جس کو حضور کا صحابی بنایا اس میں استعداد اور صلاحیت تھی، اللہ نے بنایا. اگر صلاحیت والا نہ ہو پھر بنا دیا جائے تو یہ اللہ کے علم میں نقصان ہے، اور اللہ کے لیے ایسا سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو صحابہ کرام رب کا انتخاب ہے، اس وجہ سے ان کی تعظیم و تکریم، اکرام و احترام لازم اور واجب ہے. ایک تیسری وجہ اور ذکر کرتا ہوں، وہ ہے نسبت محمدی کا حامل ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نسبت محمدی کے حاملین ہیں. نبی سے نسبت تعلیمی بھی حاصل ہے، نسبت تربیت بھی ان کو حاصل ہے، نسبت ایمانی بھی حاصل ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی چیزوں کو نسبت حاصل ہے ان میں جتنی قوی نسبت صحابہ کو حضور سے حاصل ہے کسی کو نہیں. اور نبی کی نسبت کی قدردانی کتنی ہے اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہم مکہ کو خالی مکہ نہیں کہتے، مکہ مکرمہ کہتے ہیں، مکہ شریف کہتے ہیں. نبی کی نسبت کی وجہ سے ہم مدینہ کو مدینہ منورہ کہتے ہیں. اور کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبزی کو پسند فرمایا، باقی سبزیوں کی بنسبت اللہ کے نبی نے اسے زیادہ پسند فرمایا. ہم اس سبزی کا نام شرافت کے سیرے کے بغیر نہیں لیتے، ہم اسے کدو شریف کہتے ہیں. مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں حضرت مولا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے لکھا کہ قاضی القضات حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے کدو کو ناپسند فرمایا، ناپسند کیا تو حضرت امام صاحب فرمانے لگے جدی ایمان وَإِلَّا لَأَقْتُلَنَّكَ، فوراً اپنے ایمان کی تجدید کرو وگرنہ میں گردن بدن سے جدا کر دوں گا. تمہیں نبی کی پسند کو ناپسند کر. جدید ایمان وَإِلَّا لَأَقْتُلَنَّكَ، یہ نبی کی نسبت کی قدردانی ہے. اب صحابہ کرام کو حضور سے کتنی نسبتیں حاصل، کتنی قوی نسبت صحابہ کو حضور سے حاصل ہے. اگر نبی کی نسبت کی وجہ سے مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، مدینہ کی مٹی مٹی میں خاک شفا ہے، تو نبی کی نسبت کی وجہ سے نبی کے صحابہ اور پھر نبی کے پہلو میں سونے والے وہ ہماری محبت کا مرکز کیوں کر نہیں ہوئے. اس وجہ سے بھی صحابہ کرام کا احترام لازم اور واجب ہے، ان کی محبت ضروری ہے. وہ حاملین نسبت محمدی ہے. اگر حضور استاد ہے تو شاگرد صحابہ،
حضور معلم ہے تو متعلم صحابہ، حضور مرشد ہے تو مسترشد صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار ہے تو سپاہی صحابہ، حضور لیڈر ہے تو کارکن صحابہ، حضور نبی ہے تو امت کے پہلے افراد صحابہ۔ تو نسبت محمدی کے حاملین ہیں، اور کتنی عجیب بات ہے، آدمی اپنے یاروں سے محبت کرے اور نبی کے یاروں سے بغض رکھے، اپنے یاروں سے محبت کرے اور نبی کے یاروں سے بغض رکھے۔ جو مدینہ شریف میں روزے کی جالی دیکھ آئے اسے خوشبخت سمجھے، اور روزے میں صاحب روزہ کے پہلو میں سونے والوں پہ عدم اعتماد کا اظہار کرے، یہ قسمت میں ازل سے بدبختی نہیں تو کیا ہے؟ دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر عدم اعتماد ہے۔ تمام فتنے اسی کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر صحابہ کرام پر اعتماد ہو، نہ منکرین حدیث کا فتنہ آئے، نہ منکرین قرآن کا فتنہ آئے، نہ منکرین فقہ کا فتنہ آئے، نہ کوئی اور فتنہ پیدا ہو۔ تمام فتنے پیدا ہی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر عدم اعتماد سے پیدا ہوئے۔ تو صحابہ کرام کی عزت و تقریم لازم ہے، ان کا احترام و اکرام واجب ہے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ حاملین نسبت محمد ہے۔ ایک وجہ اور ذکر کرتا ہوں، صحابہ کرام معیار حق کا معیار، ہمارے ایمان کا معیار صحابہ کا ایمان، ہمارے عمل کا معیار صحابہ کا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ نے ہمارے ایمانوں میں جس ایمان کو سیمپل قرار دیا ہے وہ صحابہ کرام کا ایمان۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ ہمارے اعمال کا معیار بھی صحابہ کے اعمال ہے۔ استاد محترم کی موجودگی میں ایک بات عرض کرنے کی جسارت کرنے لگا ہوں، ہمارے اعمال کا معیار بھی صحابہ کے اعمال ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جسے ہم امر کہتے ہیں، امر ہمارے اصول فقہ کے مضامین میں، اصول فقہ کی کتابوں میں یہ بڑی وضاحت سے بحث موجود ہے۔ نبی کا قول اور امر یہ تو احناف کے نزدیک وجوب کو ثابت کرتا ہے، نہ نبی کا قول اور امر یہ تو وجوب کو ثابت کرتا ہے، لیکن نبی کا فعل اس سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، اور اہل علم نے اس کی وجوہات لکھی ہے، جن میں ایک وجہ یہ ہے کہ فعل نبوت میں نبی کی خصوصیت کا احتمال بھی ہے، ہو سکتا ہے وہ نبی کی خصوصیت ہو، اور ہم نبی کے اس عمل میں اپنے عمل کی بنیاد رکھتے ہیں جو حضور کے ساتھ مخصوص نہ ہو، غیر مخصوصۃ بھی، آپ کے ساتھ مخصوص نہ ہو۔ 4 سے زائد شادیاں کرنا یہ حضور کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ انی رسول اللہ کلمہ پڑھنا یہ حضور کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ تہجد کی نماز کا فرض ہونا یہ حضور کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ اعمال اور افعال نبوت کے ہیں، لیکن ہمارے لیے نمبر 2 حضور سے صحبت ملا ہوا ہو، لم تصدر عنہ صحبت، جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے، غالباً 99 صفحہ پہ آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھا کر سلام دے، 2 رکعتیں پڑھا۔ حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی یا جناب بھول گئے؟ حضور نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو صحابی نے عرض کیا، نہیں اللہ کے رسول کچھ تو ہوا ہے۔ ترمذی نے روایت کس طرح لکھی، نہیں اللہ کے رسول قد کان بعض ذالک، کچھ تو ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کل ذالک لم یکن،
صحابی کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول تب کا نفاذ ذاتی، چونکہ آپ کا سابق معمول سامنے۔ تو جب صحابی نے عرض کیا کچھ ہوا ہے آپ، حضور نے پھر صحابہ سے پوچھا صدقۃ ذریعہ، یہ بخاری کے الفاظ، قالوا نعم، انہوں نے عرض کیا جی حضور ایسے ہی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، 2 رکعتیں مزید پڑھی، سجدہ سہو کر کے سلام پھیرا۔ یہ آپ سے سہوا، اور اللہ کی شان دیکھیے، نبی سے اگر سہون بھی کوئی عمل ہو تو اللہ اس سے بھی نبی کی شان کو ظاہر کرتے ہیں، امت کے لیے سہولت پیدا کرتے ہیں۔ امت کے لیے سہولت کیا ہے کہ سیدنا صاحب کا مسئلہ واضح، اور نبی کی شان کا اظہار کیسے ہے کہ نبی کی یاداشت تو رحمت ہے ہی ہے، نبی کا صاحب اور بھول بھی امت کے لیے رحمت۔ خلق کے سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم، خلق کے سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل دعوت خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم نور سے آدم، نور کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ، تارک دنیا شافع عقبہ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم، رہبے کانٹے جس نے بچھائے گالیاں دی پتھر برسائے، رہبے کانٹے جس نے بچھائے گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا عوض دارو شفا دی، کان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرحم صلی اللہ علیہ وسلم، بحر سخاوت تاج مرفت آئینہ رحمت شافی امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، دولت دنیا خاک برابر، ہاتھ کے خالی دل کے توکل، مالک کشور تخت افسر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کے افعال نہ آپ کی خصوصیت ہو، نہ آپ سے ان کا صدور صحبت ہوا ہو، نہ آپ کی طبیعت لم تکن مخصوصا بھی، لا مخصوصا بھی، آپ کے ساتھ مخصوص بھی نہ ہو، صحبت بھی ان کا صدور نہ ہوا ہو، آپ کی طبیعت بھی نہ ہو، لا تبعن نہ ہو، ان افعال کو ہم اپنی عملی زندگی میں لانے کے پابند ہے۔ ان کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ ان کا پتہ حضور کے صحابہ اور خلفائے راشدین سے چلے گا، جنہیں صحابہ اپنی زندگی میں لے آئے وہ ہمارے لیے، اور جو صحابہ کے عمل میں نہیں آئے وہ انہی 3 اقسام میں سے کسی ایک قسم سے ہے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس کو اگر یوں کہوں تو بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ جماعت صحابہ، حیات صحابہ، اس چھاننے کو کہتے ہیں جس میں نبی کی حیات رکھی جاتی ہے، نبی کے اعمال رکھے جاتے ہیں، نبی کے افعال رکھے جاتے ہیں، پھر یہ چھاننا چلتا ہے۔ جو اوپر رہ جاتے ہیں فقط نبوت کے لیے ہوتے ہیں، اور جو صحابہ کے عمل کے چھاننے سے گزر کے نیچے آ جاتے ہیں وہ پوری امت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا ایمان کا معیار بھی صحابہ کا ایمان ہے، سیمپل ہے، اور عمل کا معیار بھی صحابہ کا۔ اور کہتا ہوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھو۔ اب ہم میں سے کس نے دیکھا؟ دیکھا تو صحابہ نے ہی ہے، ہم نے تو صحابہ پہ اعتبار، ہم نے ان کی رویت پہ اعتماد کیا، جو انہوں نے فرمایا ہم نے اسے اختیار کر لیا، اور اس پہ بھی ناسخ منسوخ کی چھانٹی ہوئی۔ تو عرض میں نے یہ کیا، صحابہ کا احترام اس وجہ سے بھی واجب اور لازم ہے کہ معیار حق ہو۔ ہمارے ایمان کی بنیاد صحابہ کے ایمان، ہمارے عمل کی بنیاد صحابہ کے عمل پہ، ہماری شہادت کی بنیاد صحابہ کی شہادت پہ۔ اب اگر کوئی شخص ان کے ایمان کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ اپنا ایمان کیسے ثابت کر سکتا؟
وہ اپنا ایمان کیسے ثابت کر سکتا ہے؟ ہمارا ایمان صحابہ کے ایمانوں سے بنا ہوا ہے، ہماری نجات صحابہ کے قدموں سے بنی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اکرموا الصحاب، اکرموا الصحاب، کہیں فرمایا اذکروا محاسن الصحاب لا تذکروا مساوئ الصحاب۔ تو صحابہ کی عزت، احترام، اکرام، تعظیم اور توقیر لازم اور واجب۔ ایک وجہ اور ذکر کرنا، وہ یہ صحابہ کرام دین نبوی کے عینی شاہد، حضور کے دین کے عینی شاہد اور حضور کی ذات کے نمائندے۔ قرآن کریم کے نزول کے احوال کا مشاہدہ کنہوں نے کیا؟ صحابہ۔ حضور کی ذات کے گواہ کون؟ صحابہ۔ آپ کی بات کے گواہ کون؟ صحابہ۔ وہ عینی شاہد، اس لیے میں نے عرض کیا ہماری شہادت کی بنیاد ان کی شہادت ہے۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو کوئی بھی محمد نام کا شخص ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد رسول اللہ وما محمد الا رسول آمنوا بما نزل علی محمد۔ ان آیات کا مصداق اپنے آپ میں بنا دے، اب نہیں دے سکتا کہ ذات محمد میں صحابہ کی گواہی موجود ہے کہ یہاں جسے محمد کہا گیا وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ ذات کیا ہے؟ کوئی اپنی بات کو نبی کی جانب منسوب کر کے، نبی کی بات کو اپنی جانب منسوب کر کے دین کا حلیہ بگاڑ سکتا تھا۔ صحابہ کرام نے یہاں بھی رکاوٹ ختم کر دی۔ نبی کی ہر بات کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کی تقریر کے گواہ، نبی کے قول کے گواہ، نبی کے عمل کے گواہ، جو یہ بتاتے ہیں یہ ہم نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے سنی ہے یا رسول اللہ سے کسی دوسرے صحابی نے سنی، اس سے اس صحابی نے سنی۔ اور اس قدر تفصیل ہے کتابوں میں، حدثنا کا مطلب کیا، اخبرنا کا مطلب کیا، سمیع رسول اللہ، ایک ایک لفظ کی تبدیلی پر اہل علم نے پوری تفصیل ذکر کی ہے۔ صحابہ کرام کی ذات موجود تھی تو اللہ کے نبی کی بات کو بھی اس کے مقام سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ ہر شے کے گواہ صحابہ، اور پھر نبی کے دین کے نمائندے بھی وہی ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے کن سے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، صحابہ کو کہا، اور وہ 1.25 لاکھ تھے کم و بیش، 1.25 لاکھ، وہیں سے پھیل گئے، گھروں کو واپس نہیں پڑتے۔ تو نبی کے دین کے عینی شاہد کے ساتھ جیسے تمام انبیاء ذات ربوبیت کے شاہد ہیں، جماعت انبیاء میں ذات ربوبیت کے شاہد فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جمیع انبیاء فقط شاہد اور خاتم الانبیاء عینی شاہد۔ ایسے ہی اس پوری امت میں ذات نبوت کے ہم سب شاہد ہیں، عینی شاہد فقط محمد کے ساتھ۔ فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے۔ گر قرآن کلام اللہ ہے، شان محمد کی تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے۔ گر کفر سے بچنا ہے، اصحاب سے جڑ جاؤ، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ، ہدایت انہی سے ملتی ہے۔ تو وہ ذات نبوت کے، دین نبوت کے شاہد ہی نہیں، عینی شاہد ہے، اور حضور کے نمائندے۔ آپ نے ان کے ذمے یہ کام لگایا کہ دین دوسروں تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہاں سے ایک شان اور ان کے احترام کی ایک وجہ اور نکل آئی، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے محسن، وہ ہمارے محسن، اور حضور کے بعد ان سے بڑا ہمارا محسن کوئی نہیں ہے۔ اس سے بڑا محسن کون ہو؟
کہ حضور نے دین کی جو امانت ان کو سپرد کی، انہوں نے من نوعان قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان تک اس کے پہنچنے اور پہنچانے کا بندوبست کر دیا، اور اس میں کوئی تغیر، تبدل اور تصرف نہیں ہوا۔ یہ ان کا چھوٹا احساس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب چھوڑ کر گئے، سنت چھوڑ کر گئے، فقہ چھوڑ کر گئے، دین چھوڑ کر گئے۔ آپ بتائیے کہاں چھوڑ کر گئے؟ کیا آپ کسی درخت کے ساتھ باندھ کر گئے، کسی الماری میں رکھ کر گئے، کسی کپڑے میں ڈال کر کسی تیل کے ساتھ لٹکا کے گئے؟ نہیں، آپ نے جو چھوڑا صحابہ کے سینوں میں چھوڑا۔ آپ نے جو چھوڑا صحابہ کے سینوں میں چھوڑا۔ صحابہ کے سینے سرد ہے، قرآن مضروب ہے۔ صحابہ کے سینے سرد ہے، سنت مضروب ہے۔ صحابہ کے سینے سرد ہے، حدیث مضروب ہے۔ صحابہ کے سینے سرد ہے، شریعت مضروب ہے، دین مضروب ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں، دین زیور ہے اور صحابہ کے سینے اور ان کی ذات صندوق ہے۔ دین زیور ہے، قرآن زیور ہے، سنت زیور ہے، شریعت زیور ہے، حدیث زیور ہے، اور صحابہ کرام کے سینے صندوق ہے۔ اب یہاں سے ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ جب چور زیور چرانے کا ارادہ کر لے، چور زیور چرانے کا ارادہ کر لے تو وہ کیا کرتا ہے؟ صندوق اٹھاتا ہے، اور جو پہرے دار اور گن مین کھڑا ہو، جس کی ڈیوٹی زیور بچانے پہ ہو، وہ صندوق بچاتا ہے۔ چور کی نظر بھی صندوق پہ ہوتی ہے، چوکیدار کی نظر بھی صندوق پہ ہوتی ہے۔ چور کی نظر بھی صندوق پہ، چوکیدار کی نظر بھی صندوق پہ۔ چور سمجھتا ہے صندوق میرے پاس آ گیا تو سارا زیور اس کے اندر ہے، میں جیسے مرضی توڑوں گا، مروڑوں گا، جس طرح مرضی تصرف کروں گا، تغیر تبدل سب آسان ہو گا۔ اور چوکیدار کیا کہتا ہے؟ چوکیدار صندوق بچاتا ہے کہ اگر یہ صندوق بچ گیا، صندوق محفوظ ہے تو زیور محفوظ ہے۔ بینک میں لا کر ہوتے ہیں، صندوق بچ گیا تو زیور بچ گیا۔ علماء ٹھیکیدار تو نہیں ہے، لیکن چوکیدار اور پہرے دار ضرور ہے۔ چوکیدار اور پہرے دار ضرور ہے۔ اب جو دین نبوی کا حلیہ بگاڑنا چاہتے ہیں، ان کی نظر صندوق پہ اور آسان کر دیتا۔ جب کسی بات سے اعتماد اٹھانا ہو، کسی بات سے اعتماد اٹھانا ہو، تو بات کرنے والے کی شخصیت کو متنازع، اس کو مخدوش اور مشکوک بنا دیا جاتا ہے۔ یوں کہہ لیں اور آسان لفظوں، اگر کسی روایت کو مجروح کرنا تو راوی پہ جرا شروع ہو۔ دین روایت ہے، صحابہ دین روایت ہے، صحابہ اور وضاحت میں لیے چلتا۔ ان پہ قرآن اگرچہ اترا تو نہیں، مگر وہ قرآن کے اولین مخاطب اور محافظ، وہ اسلام کے اوامر و نواہی کے موجب تو نہیں تھے، مگر اسلام کے اولین ناقل اور شارح ضرور۔ وہ انبیاء کی طرح پوری انسانیت سے افضل تو نہیں ہے، مگر انبیاء کے بعد سب سے افضل ضرور۔ وہ معصوم تو نہیں ہے، مگر محفوظ، مغفور، عند اللہ مقبول ضرور۔ ان سے اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت خطا کا سرزد ہو جانا ثابت تو ہے، وہ بھی اچانک، اور وہ بھی پہلے اور دوسرے درجے کے صحابہ سے نہیں، حضرت مائز بن مالک اسلمی جیسے تیسرے اور چوتھے درجے کے صحابہ سے۔ تو خطا کا سرزد ہو جانا اللہ کی حکمت کے کہا، جیسے
فَإِنْ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، حکمت اللہ نے بتائی آزمائش اور نسبت پھرنے کی اپنی طرف کی، پتہ چلا یہ بھی اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت ہوتا ہے، مگر خطا کا ان کے ذمے میں باقی نہ رہنا یقینی ضرور ہے۔ ان کے قبضہ میں انسانیت کی ہدایت تو نہیں ہے، مگر وہ پوری انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت اور نمونہ عمل ضرور ہے، اور ہو بھی کیوں نہ وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، علم و عمل کے طے کر زہد و ورع سراپا، مشن سجن کا دین مدی کا غلبہ، کتنے غیور اور جری تھے نبی کے ساتھ۔ تو جب روایت کو مجروح کرنا ہو تو لوگ راوی پہ جرا کرتے ہیں، صحابہ سے لینا دینا نہیں۔ اصل جو صحابہ کے سینوں میں ہے اور جو صحابہ کی وساطت سے امت تک پہنچا ہے، یہودیت تو دشمنی اور عداوت اس سے ہے۔ تو پھر جب بینک میں ڈکیتی کرنے لوگ آتے ہیں وہ پہلے فائر کس پہ کرتے ہیں؟ چوکیدار کے۔ تو صحابہ کرام کی جو حیثیت مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں راز یہ، اور پھر یہاں جو ان کے اعمال کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ ان کے ایمان کی نفی پہ قرآن و سنت میں دلیل کوئی اور ان کے اعمال کو موضوع بحث بنایا گیا اور باب تنقید کھولنے کی کوشش کی گئی، جبکہ حقیقت یہ ہے صحابہ کرام کی خطائیں ان پر تنقید کا سبب نہیں۔ خطا بمانا گناہ ہو تب بھی اس کی بھی درجنوں حکمتیں ہیں، ذکر کرنے کا وقت نہیں۔ خطا بمانا اجتہادی خطا ہو تب یہ بھی تنقید کا باعث ہے، کیونکہ اجتہادی خطا یہ عمل بالشریعہ کی دوسری صورت ہے اور اللہ کی طرف سے اس پہ بھی اجر ہے۔ بخاری کی روایت ہے اذا حکم الحاکم فاجتہد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، جس پہ اللہ اجر دے وہ تنقید کا باعث کیسے ہے؟ وہ خطا گناہ کے معنی ہو تب بھی تنقید نہیں، اجتہادی خطا کے معنی میں ہو بطری کے اولا میں ان کے مشاجرات بھی ان پہ تنقید کا باعث نہیں، اختلاف امتی رحمت ان کے منازعات بھی ان پہ تنقید کا باعث نہیں۔ جنگ صفین ہو یا کوئی اور، وہ قرآن کریم کی آیت کی عملی صورت ہے ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، وہ نبی کی پیشین گوئی کی صداقت ہے۔ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، صلح کے لیے لڑائی موقوف علیہ کا درجہ رکھتی ہے، اور پھر عام لڑائی نہیں، فئتین عظیمتین من المسلمین کے بغیر، اور یہ قیامت کی علامتوں میں سے تھی، ہونا ہی ہونا تھا۔ بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان ودعواهما واحدة، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دو جماعتیں آپس میں اختلاف رائے ہی نہیں قتل و قتال نہ کریں حتیٰ تقتتل فئتان۔ اور شرح نہج البلاغہ جلد ثالث 125 صفحہ پہ حضرت علی کا فرمان ہے جو بتاتے ہیں وہ دونوں جماعتیں حضرت علی اور حضرت معاویہ کے طرفداروں کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خطبہ اور خط ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کے اور حکام کے اور افسروں کے نام لکھا، اور کان بدء امرنا ان التقینا بالقوم من اہل الشام والظاہر ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ لا نستزیدهم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ فلا یستزیدوننا الامر واحد الا ما اختلفنا فیہ من دم عثمان ونحن منہ برہء۔ تو صحابہ کرام پہ تنقید کا کوئی سبب پیدا کیا جائے بنتا ہی نہیں، بنتا ہی نہیں۔ تو یہ روایت مجروح کرنے کے لیے دشمنان اسلام نے راویوں کا رخ کیا ہے، زیور چرانے کے لیے صندوق پہ نظر رکھی ہے۔ اس لیے علماء اسلام
صحابہ کرام کی آئینی حیثیت کو واضح کرتے ہیں، آئینی حیثیت اسلام میں ان کی حقیقی پوزیشن کا اظہار کرتے ہیں، ان کے بارے میں جو مساوس اور شکوک و شبہات دل میں پیدا ہوتے ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ یہاں ایک بات اور میرے ذہن میں آ گئی تو عرض کرتا ہوں، اہل ایمان کے تین طبقے ہیں، اہل ایمان کے تین طبقے ہیں، ایک کو مہاجرین کہتے ہیں، دوسرے کو انصار کہتے ہیں، تیسرے کو متبعین کہتے ہیں۔ مہاجرین و انصار گزر گئے، اب تیسرا طبقہ ہے مہاجرین و انصار گزر گئے، اب متبعین کا طبقہ ہے۔ مہاجرین کے لیے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، انصار کے لیے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ اب تیسرا طبقہ ہے ان کے متبعین، متبعین ان کے ایمان کی شرط کیا ہے؟ والذین جاءوا من بعدہم، یہ ہے تیسرا طبقہ، ان کے ایمان کی شرط کیا ہے؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ صحابہ کے لیے دعا کریں اور اللہ کو اس کی رحمت و رحمت کے واسطے دے کر لیں کہ مولا ہمارے قلوب کو صحابہ کے بغض اور کینے سے پاک رکھنا۔ حضرت امام محمد باقر رحمہ اللہ ایک دفعہ گزرے جا رہے تھے، کچھ نوجوانوں کو بیٹھے دیکھا، وہ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں حرزہ سرائی کر رہے، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کے سنتے تھے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو امام باقر نے ان سے پوچھا جڑیوں مہاجرین چو؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ پھر پوچھا اچھا انصار میں سے ہو؟ کہنے لگے جی نہیں۔ کہا اچھا تم مہاجرین میں سے بھی نہیں، انصار میں سے بھی نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا اگلی بات پھر مجھ سے سن لو، تم اہل ایمان میں سے، تم اہل ایمان میں سے؟ انہوں نے کہا جی کیوں؟ کہا اس لیے کہ اہل ایمان کے تین ہی طبقے ہیں، مہاجرین، انصار، متبعین، اور یہ جو تیسرا طبقہ ہے اہل ایمان کا، ان کے اہل ایمان ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور یہ شرط تمہارے اندر نہیں پائی، یہ شرط تمہارے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو عرض میں نے یہ کہ کچھ بھی ہو جائے صحابہ کے بارے میں اپنے دل میں میل نہ آنے، ان کے عمل کی حکمت سمجھ آئے تب بھی ٹھیک، سمجھ نہ آئے وہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف بھی کریں تو ہم کلاس ہیں، استاد فیلو، کلاس فیلو، زمانہ فیلو، لیکن ہمارا حق نہیں۔ ہمارے لیے حضور نے فرما دیا اکرموا اصحابی فانہم خیار، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، ہمیں ان کا احترام ہی کرنا چاہیے۔ قرآن و سنت کسی کی دعوت، قرآن و سنت کسی کی دعوت، وہ ہمارے محسن ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے، اپنے محسن کا شکر گزار بن کے رہتا ہے۔ آپ کتے کو دیکھ لیں، جب مالک کتے کو روٹی ڈال دیتا ہے، صبح شام ایک روٹی ڈال دے، وہ کتا سب کو کاٹتا ہے، مگر جب مالک آتا ہے اس کے قدموں میں سر رکھتا ہے، اس کے قدموں میں سر رکھتا ہے، اس کے قدموں میں آ کے دم ہلاتا ہے، بچھ جاتا ہے قدموں میں۔ کتا ہے، روٹی ہی تو ڈالی ہے، آپ نے اس کو روٹی ہی تو دی ہے، اور صحابہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، صحابہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں، سب کچھ صحابہ سے ہی ملا ہے نا، یہی وجہ ہے۔ قال رسول اللہ بعد میں، عن ابی ہریرہ پہلے، قال رسول اللہ بعد میں، عن ابن عباس پہلے، وجد رسول اللہ بعد میں، عن ابن عمر پہلے۔ جو بات صحابی کے واسطے سے ثابت نہ ہو تو دین کی بات ہوگی
کا ارسال ہو گیا ہو. ہمارے نزدیک مرسل روایت بھی مقبول ہے، لیکن صحابی ہوتا ضرور ہے. اگر اس مرسل کو مسند ذکر کیا جائے تو صحابی درمیان مرسل صحابی ضرور ہوگا. تو صحابہ کرام نے سب کچھ نبی سے لے کے ہمیں دیا. نبی سے پڑھا، امت کو پڑھایا. نبی سے سنا، امت کو سنایا. نبی سے سیکھا، امت کو سکھایا. نبی سے جانا، امت کو بتایا. گویا نبوت اور امت کے درمیان جو پل ہے اس پل کو صحابہ کہتے ہیں. اس پل کو صحابہ کہتے ہیں. جیسے رب تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اسے نبوت کہتے ہیں، ایسے ہی نبوت تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اسے صحابیت کہتے ہیں. اپنے اور رب کے درمیان سے اگر کوئی نبی کو نکال دے، نہ رب کی معرفت حاصل کر سکتا ہے نہ قربت کو پا سکتا ہے. اگر اپنے اور نبوت کے درمیان سے صحابہ کو نکال دیا جائے تو نہ نبوت کا دین مل سکتا ہے نہ نبوت کی شفاعت اور رحمت مل سکتی ہے. یہی وجہ ہے جنہوں نے صحابہ کو من کل الوجوہ چھوڑا وہ پتہ نہیں کسے کسے دین کہتے پھر رہے ہیں. دین کا ان کے پاس نام ہی ہے، دین نہیں. اور جنہوں نے من بعض الوجوہ چھوڑا ان کی ہر چیز ہٹ گئی، ان کے پاس برائے نام دین رہ گیا. اور جنہوں نے آج بھی صحابہ کو تھامے ہوا ہے، زمانے کی ترقی سے متاثر نہیں ہوئے، حالات سے متاثر نہیں ہوئے، چمک اور دمک سے متاثر نہیں ہوئے، ان کے پاس آج بھی محمد کی ایک ایک سنت محفوظ ہے، ایک ایک سنت محفوظ. اور صحابیت نبوت سے جدا نہیں ہو سکتی. جیسے سایہ اصل سے جدا نہیں، سایہ اصل کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، ایسے ہی صحابیت نبوت سے جدا نہیں ہو سکتی. نبی سفر میں ہو صحابہ تب ساتھ، نبی حضر میں ہو صحابہ تب ساتھ، نبی غار میں ہو صحابہ تب ساتھ، نبی نظار میں ہو صحابہ تب ساتھ. جیسے حرارت سورج سے جدا نہیں، برودت چاند سے جدا نہیں، اجالا اور روشنی دن سے جدا نہیں، سایہ اصل سے جدا نہیں، ایسے ہی صحابیت نبوت سے جدا نہیں. ہم تک عقائد بھی صحابہ کے ذریعے پہنچے، مسائل بھی صحابہ کے ذریعے پہنچے، اخلاقیات بھی صحابہ کے ذریعے پہنچے، اور اسی کا نام دین ہے. ہم تک پورا دین صحابہ کے ذریعے پہنچے. استاد محترم تشریف فرما ہے، تصدیق کے لیے ان کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں. تعبیرات مختلف ہیں. ایک تعبیر یہ ہے دین تین چیزوں کا مجموعہ ہے، تین چیزوں کا. نمبر ایک عقائد، نمبر دو مسائل، نمبر تین اخلاقیات. تین چیزوں کا مجموعہ ہے. عقائد، مسائل، اخلاقیات. عقائد کے علم کو علم الکلام ہے اور علم الکلام کے ماہر کو متکلم ہے. مسائل کے علم کو علم فقہ کہتے ہیں اور علم فقہ کے ماہر کو فقیہ کہتے ہیں. اخلاقیات کے علم کو علم تصوف کہتے ہیں اور علم تصوف کے ماہر کو صوفی اور شیخ کہتے ہیں. اور یہ تینوں ہم تک صحابہ کے ذریعے پہنچے. تو دین سارا ہم تک صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے. اب تصوف کے 4 سلسلے سب سے معروف ہیں. ان چاروں سلسلوں میں نقشبندی سلسلہ خلیفہ اول بلا فاصل جانشین پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے پہنچا. باقی 3 سلاسل شیر خدا اسد اللہ کرم اللہ رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے پہنچا. اور یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی وجہ ترجیحی ہے کہ جیسے صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ سب سے بلند ہے، تو سلاسل میں جو سلسلہ ان کے ذریعے پہنچا ہے اس کا رتبہ بھی سب سے بلند ہے. سارے لیکن مراتب میں تفاوت ہے، فرق کے مراتب میں. اور اسی طرح اہل سنت والجماعت
मज़ाहिब अरबा, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, चारों मज़हब, इनमें भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो फिक़्ह है उसकी बहुत सारी वजूह तरजीह है। एक ये कि फ़ुक़हाए अरबा में वो भी इसी तरह बुलंद है जिस तरह सहाबा में हज़रत अबू बकर बुलंद है। क्यों? इसलिए कि वो ताबी है, बाकी कोई भी ताबी नहीं। वो ताबी है, बाकी कोई भी ताबी नहीं है। तो शरीयत का सिलसिला हो या तसव्वुफ हो तरीकत का, अल्लाह ताला ने हमें तरजीह के मकाम पे रखा है, हमारे बुजुर्गों को, हमारे अकाबिर को, हमारे असलाफ को। तो ये सब कुछ सहाबा का फैजान है जो हम तक पहुंचा है। अब हमें जो मिल रहा है हमारे मशाइख के जरिए, ये वही है जो सहाबा ने नबी से किया, लेकिन हमें लेने का ढंग आना चाहिए, लेने का ढंग। आखिरी बात अर्ज करके मैं बात खत्म करता हूं। रोशनी का मंबा सूरज है, रोशनी का मंबा सूरज है। अगर किसी बंद कमरे में रोशनी पहुंचानी हो, बंद कमरे जिसका एक ही दरवाजा हो, कोई खिड़की ना हो, तो उसमें रोशनी पहुंचाने का तरीका ये लिखा है, सूरज के सामने शीशा करो, वो शीशा सूरज की रोशनी जज़ब करके कमरे में पहुंचा। हम छोटे बच्चे जब होते थे, खेलते थे, तो हम शीशा सूरज के सामने करके घुमाते थे, जिधर जिधर शीशा जाता था उधर उधर चमक और लश्कार आ जाता था। हम छोटे होते खेलते थे इससे। तो सूरज रोशनी का मंबा है, ज़ाहिरी और मादी जहां। और अगर बंद कमरे में रोशनी पहुंचानी हो, उसका तरीका क्या है? शीशा सामने करो, वो जज़ब करके सूरज की रोशनी कमरे में पहुंचा। ये है मादी और ज़ाहिरी रोशनी का मामला। एक है रूहानी नूर और रोशनी का मामला। हुजूर आफ़ताब नूर, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अब इस आफ़ताब नबुव्वत की रोशनी, ये हमारा सीना और हमारा दिल बंद कमरा है, इसका मशरिक़ की जानिब एक ही दरवाजा है और कोई खिड़की और रोशनदान नहीं है। अब नबुव्वत की रोशनी इस कमरे में पहुंचाई, इस कमरे कैसे पहुंचाई? यहां भी एक शीशे की जरूरत है, शीशे, और वो शीशा हमारे मशाइख हैं, वो हमारे शेख हैं। हमारे शेख वो आईना है जो आफ़ताब नबुव्वत की रोशनी को जज़ब करके हमारे दिल के बंद कमरों में पहुंचा रहे हैं। हम आईने के सामने तो, और फिर यहां एक बात और अर्ज करता हूं, ये घर मुनव्वर कैसे होगा, इसकी तारीकी कैसे होगी? इसके लिए दो चीजें जरूरी है। नंबर एक, सूरज की रोशनी कमरे में पहुंचाने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। उस सूरज की रोशनी उस बंद कमरे में पहुंचाने के लिए जिसका एक ही दरवाजा हो, दो चीजें जरूरी हैं। नंबर एक, कमरे का दरवाजा खुला हो, कमरे का दरवाजा खुला। नंबर दो, आईना साफ हो। अगर आईना साफ नहीं होगा वो जज़ब ही नहीं करेगा। दो चीजें जरूरी है, कमरे का मुंह खुला हो, आईना साफ, तब सूरज की रोशनी कमरे में जाए। यहां भी आफ़ताब नबुव्वत की रोशनी सीने और दिल में पहुंचाने के लिए इन्हीं दोनों चीजों की जरूरत है। नंबर एक, आईना साफ हो, नंबर दो, कमरे का मुंह खोला। अब ये अर्ज कर दो, आईने के साफ होने का मतलब क्या है और कमरे के मुंह खुले होने का मतलब क्या है? आईने के साफ होने का मतलब ये है कि शेख काबिल हो। आईना के साफ होने का मतलब ये है शेख काबिल हो। और अल्लाह ने ये नेमत हमें बतरीके अतम अता फरमाई। कहे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमें जैसे शेख कामिल अता फरमाए,
ہم دن رات سجدے میں گر کے اللہ کا شکر ادا کریں تو ادا نہیں. اور ہمارے مشائخ کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ اپنی ذات سے نہیں جوڑتے، اللہ کے دین سے جوڑتے. اپنی ذات سے نہیں جوڑتے، دین سے جوڑتے ہیں، شریعت سے جوڑتے ہیں. آئینہ صاف، یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی. اور دوسری چیز، کمرہ کھلا ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو مرید ہے اس کی طلب صادق، اس کا تعلق ہمارے ساتھ، اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے. اگر ہم اپنی طلب کو صادق کر لیں تو پھر ہم نبوت کے فیض سے محروم نہیں ہو سکتے. اور آج بہترین موقع ہے نبوت کا فیض پانے کا، اپنے دل کی دھلائی کا اور اس کے زنگ اتارنے کا. اللہ تعالی ہمیں اس سے کامل طریقے سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.